وہ قبلہ اس کے حوالے سے یہ جو ایک وہ ذاکر کے حوالے سے میں کسی ذاکرین کا سپورٹر نہیں ہوں، مگر اس ذاکر کو قبلہ بہت زیادہ مس کوٹ کیا جا رہا ہے، میں نے بار بار اچھا دیکھا ہے وہ اچھا قرآن کی وہ جو آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، وہ والی آیت اس نے پڑھ کے اس کا استدلال تھا ہی کچھ اور تھا، اچھا اس کا یہ تھا ہی نہیں جو یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ جو بھائی بعد میں آئے تھے انہوں نے بجا فرمایا تھا اس حوالے سے، تو وہ انہوں نے یہ صحیح. آیت پڑھی تھی قبلہ، تو اس آیت کی تھوڑی سی تشریح اگر عوام کے لیے سب کے لیے کر دیں تو انک لا اگر تہدی ہو من سکتا ہے۔ احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ہدایت ہوتا ہے ایک راستہ دکھا دینا نا. اب راستے پہ آگے کوئی چلے یا نہ چلے وہ الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی راستہ دکھانے والا ہے ہی نہیں. اب کوئی شخص خود نہ چلے اس کی اپنی بدبختی ہے نا. تو نبی بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا اگر یہ مطلب دیا جائے کہ راستہ دکھانا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے راستہ دکھائیں. اب راستے پہ بہت سارے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جانا نہیں ہے، اس راستے پہ نہیں جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی تم نے اسلام قبول کرنا ہے، تم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تم نے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ تو ائمہ علیہ السلام بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے بھائی کوئی کسی کو؟ نہیں 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 کر بالکل نہیں۔ سکتا نا. تو یہ جو فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو وہ جنتی بنا بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ تو دکھائیں گے، ہدایت تو کریں گے نا. اس کے بعد آپ کی اپنی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے نا جنتی بننے کے لیے، کہ بھئی آپ قبول بھی کریں، بالکل ان کی بات کو مان بھی لیں، تو پھر آپ جنتی بنیں گے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ہدایت کرنا چاہے باطن کے طریق سے، تو اس پہ ایسا تفضل کرے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کو وہ مان لے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجبور نہیں فرماتے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ اس کو اب جنتی بھی بنا. لیکن اللہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک شخص کے ضمیر میں، اس کے باطن میں، اس کے دل میں یہ نرمی پیدا کر دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو وہ سن بھی لے، سیکھ بھی لے اور اس سے محبت بھی ہو جائے اور وہ ہدایت کے راستے پہ چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، راستہ سکھاتے ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے واسطے سے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور پھر کبھی ہوتا ہے کہ کسی پہ تفضل اللہ کرتا ہے تو اس کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ مان بھی لیتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات میری بھائی صاحب؟ بالکل قبلہ، بالکل بالکل ہاں، قبلہ اللہ ایسا آپ ہی کو ہے۔ عزت دے. تھینک یو سر، اور اللہ آپ انہوں کو نے جزائے یہی خیر آیت دے. پڑھی تھی قبلہ، وہ ذاکر نے یہی آیت پڑھ کے استدلال اب کیا مجھے تھا نہیں کہ معلوم قبلہ ذاکرین زیادہ بیچارے کیا کہتے ہیں. وہ ذاکرین کے آپس میں حسادت بھی تو بہت شدید ہے نا، وہ ایک دوسرے قبلہ کو. ان کا استدلال بالکل یہی تھا جو آپ کر رہے تھے نا، وہ ہاں اسی انداز میں بات کر رہے تھے بالکل، کہ اللہ کے نبی تو ہدایت دینے والے، اللہ کے نبی دکھانے والے ہیں، مگر قرآن کی آیت پڑھی کہ اب اللہ کے نبی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ان کے نہیں، یہی الفاظ تھے۔ دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہیں نا. ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ جنت تک پہنچا دینا، جنتی بنا دینا. بالکل ہاں، اور بالکل ایک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا، سمجھا دینا. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ بالکل علیہ وسلم نے تو سب کو سمجھایا نا، کسی کو تو یہ نہیں کیا کہ منافق وغیرہ کو، مشرکین کو نہیں بتایا، سب کو بتایا. بالکل انہوں نے خود نہیں مانا نا، مشرکین نے، منافقین نے خود بالکل اپنی بدبختی سے کہا کہ ہم نہیں مانتے بھائی. اب نبی بالکل کریم قبلہ صلی اللہ بالکل علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ بھئی آپ اب جو ہے نا، اب میں نے آپ کو ہر قیمت میں جنتی بنا دینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل